اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بیان میں انشاءاللہ جنات کے حوالے سے مکمل معلومات کہ جنات کون ہیں، یہ کس نوعیت کے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں اور ان کا بنیادی عنصر کیا ہے اور ان کا اصل وطن کون سا ہے، اور انسانوں میں سے جنات کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے اور جنات کا اثر انسانوں پر کیا ہوتا ہے، سب سے متعلق بات ہوگی۔ بنی اسرائیل نے جو کہ پہلی امت مسلمان تھی، اس قوم نے مسلمانوں کی مخالفت کیوں کی؟ کیونکہ جب ان پہ اللہ کی آسمانی کتابیں اتریں، تورات، زبور، انجیل کی شکل میں، تو ان میں سے بیشتر لوگوں نے اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے پھر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ قرآن نازل فرمایا، اور یہ جماعت جو اب وجود میں آئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والی موجودہ امت مسلمان کہلاتی ہے۔ جب یہ عہدہ نبوت اور رسالت کا بنی اسرائیل والوں سے چھن گیا تو انہوں نے حسد کی جلن کی آگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کر دیا، اور آج تک یہ قوم یہودی، ان میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں اور ان کو نقصان دینے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کی بات تو آپ سب کو معلوم ہے۔ اب ذرا اسی بات کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیے۔ بات شروع ہوتی ہے اس سجدے کے انکار سے جسے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سامنے کرنے سے انکار کیا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے سے تھی پیدا کیا، اور ہم نے اس سے پہلے جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا تھا، تو انسان سے پہلے جنات بنائے گئے تھے۔ مختلف روایات کے مطابق انسان کی تخلیق سے پہلے دنیا میں جن 2000 سال سے آباد تھے، یعنی جنات 2000 سال پہلے انسان کی پیدائش سے موجود تھے۔ اب ذرا یہ آیات دیکھیے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے؟ کہیں گے ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے اوپر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی طرح جنات کی قوموں کی طرف بھی نبی رسول بھیجے گئے۔ اس بات کی نشاندہی اس آیت سے بھی ہو رہی ہے کہ جب کافروں نے اعتراض کیا کہ وحی ایک انسان پہ کیسے اتر آئی جو کہ ہمارے جیسا ہی ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اگر وحی آنی ہوتی، اللہ کا کلام ہوتا تو فرشتوں پہ آتا، تو اللہ نے جواب دیا کہ کہہ دو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے، یعنی یہ ان کا دیس ہوتا، تو ہم آسمان سے ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ جنات اور انسان ہی وہ دو مخلوق ہیں جن کو رب پاک نے اپنے آسمانی پیغام بھیجے، اور ان دونوں مخلوقات کو اختیار بھی دیا کہ اچھائی اور برائی کا راستہ چن سکتے ہو، یعنی نفس دیے گئے۔ یہ بات اس آیت سے ثابت ہوتی ہے کہ بات غور سے سمجھنا
کہ جب جنات کی طرف رسول بھیجے گئے اللہ کا پیغام دے کر انہی کی قوم میں سے، تو جس طرح سے بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے پیغام پہنچے اور جب انہوں نے نافرمانی کی بار بار موقع دینے کے باوجود، تو اللہ پاک نے ٹیم بدل دی، نئی قوم کو موقع دے دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح جب جنات کی قوموں میں سے بھی اللہ کے حکموں میں نافرمانی شروع ہو گئی، تو اللہ پاک نے یہ عہدہ انسان کو دے دیا، اور شیطان کا اس کو ماننے سے انکار وہی انکار ہے جو آج بنی اسرائیل والوں نے موجودہ مسلمان قوم کے لیے کر رکھا ہے۔ یہ اعتراض تھا ابلیس کا، یہ حسد، یہ جلن تھی اس کی کہ جب اللہ پاک نے پوچھا کہ اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، یعنی میرے حکم کو کیوں نہیں مانا کہ آدم علیہ السلام کو، تو بولا، کہا میں ایسا نہ تھا کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے پیدا کیا ہے بجتی ہوئی مٹی سے جو سڑے ہوئے گارے کی تھی۔ تو اس نے اعتراض کیا کہ میں کیسے مان لوں اس بات کو کہ جو منصب تو نے ہمیں دے رکھا تھا وہ اب انسان کو دے دیا۔ ٹھیک اسی طرح یہی الفاظ، یہی اعتراض یہودیوں کو بھی ہے۔ ہم اسپیشل لوگ تھے، ہم میں 3 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہ منصب ہمارا تھا، تو اب کسی اور قوم کو کیوں دیں؟ یہ بھی انکاری ہوئے اور جلن حسد میں آج بھی مبتلا ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی کلیئر ہوتی ہے کہ فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا انسان کے بننے پر، زمین پر بھیجنے پر، کہ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا؟ کیونکہ وہ 2000 سال انسان کی پیدائش سے پہلے جنات کو یہ فساد، یہ خون خرابہ کرتے، یہ نافرمانیاں کرتے دیکھتے آئے تھے۔ تو اب اس سے آگے بات کرتے ہیں کہ جنات کا اصل خمیر کیا ہے، ان کا اصل دیس کون سا ہے۔ تو ان آیات پہ غور فرمائیے۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ اب ذرا دونوں آیات کو ایک ساتھ دیکھیے، غور فرمائیے۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو انسان مٹی سے بنا تو اس کا عنصر زمین، تو زمین اس کا مرکز، جن شعلے سے بنا تو اس کا عنصر آگ، تو سورج اس کا مرکز۔ اور جس طرح انسان مٹی سے بننے کے باوجود جب تک دنیا میں زندہ ہوتا ہے تب تک وہ زمین کے باہر زندگی گزارتا ہے، اور موت آنے کے بعد زمین میں ہی دفنا دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جنات جو آگ سے پیدا ہوئے وہ بھی اپنی زندگی موت سے پہلے سورج سے باہر ہی گزارتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کی موت ہوتی ہے تو وہ بھی سورج کی آگ میں واپس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ تو زمین میں ان کی رہائش کن مقامات پہ ہوتی ہے؟ نیک جنات جو کہ مومن ہیں وہ نیک جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ جنوں کی رہائش جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتی ہیں، اور ان کی رہائش اکثر صاف جگہوں پہ بھی ہے اور اکثر خراب جگہوں پہ بھی، اور گندگی والی جگہ مثلاً واش رومز، قبریں اور گندگی پھینکنے والی جگہیں اور پاخانہ کرنے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت یہ دعا فرمائی،
اے اللہ میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ ایسی جگہوں پہ کیوں موجود ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جنات کی خوراک کا جائزہ لیجئے۔ جنوں کا کھانا اور پینا۔ جنات کھاتے پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جنوں کا ایک وفد آیا اور وہ جن بہت اچھے تھے، تو انہوں نے مجھے کھانے کے متعلق پوچھا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لید کے پاس سے گزریں تو وہ اسے اپنا کھانا پائیں۔ تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جب انسان کھانا کھاتے ہوئے جو بسم اللہ پڑھتا ہے اس ہڈی پر مومن جنات کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر ناشکرے جنوں کے لیے ہے۔ تو فضلہ یعنی گندگی جو انسان یا جانور خارج کرتے ہیں خوراک کو ہضم ہونے کے بعد، خوراک ہیں خبیث جنوں اور جننیوں کی، تو اسی لیے واش روم جاتے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے کہ اے اللہ میں ناپاک جن اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی وہاں موجودگی ہوتی ہے۔ اب اس بات کے بعد اس بات پہ غور کیجئے کہ کن انسانوں پہ جنات کا اثر آسانی سے ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو غصہ بہت آئے، غصے کو حرام کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ غصے کی شدت میں جسم میں، دماغ کی نسوں میں شدت کے ساتھ حرارت پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان شدید غصے کی حالت میں کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ بعد میں پچھتاتا ہے، کیونکہ غصے کی حالت میں بنی حرارت وہ تپش جنات کو اس انسان پہ اثر کرنے کی آسانی دیتے ہیں، اور انسان جو غصے کی شدت میں کام کر بیٹھے وہ برے جنات کی لہر کے ساتھ مل کر اس سوچ کی لہر اس وسوسے کے ساتھ انجام دے دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے کئی انسانوں کو ایسا کہتے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے کہ ایک دم سے میں نے ایسے کر دیا، جیسے بس آنکھوں کے آگے ایک اندھیرا آ گیا، مگر اب افسوس کہ جو کر بیٹھا سو کر بیٹھا۔ اور نفس امارہ کیونکہ جنات کا سب سے بڑا دوست ہے، یہ فوراً ایسی حالت میں جنات کو ساتھ ملا لیتا ہے، اور انسان جنات کی طرف سے ملنے والی سوچوں پہ عمل کرتے کرتے نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اس سموکنگ کا دھواں بھی جنات کے لیے خوراک ہے۔ جب کسی چین سموکر کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نکوٹین کی کمی ہو جاتی ہے، انسان کا مائنڈ تنگ پڑنے لگتا ہے، خواہش تنگ کرتی ہے، تو جب تک سگریٹ نہیں ملتی چین نہیں آتا، جبکہ یہ نکوٹین کی کمی دماغ پہ خیال بن کر تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ وہ جنات کے وسوسے جو بھیجتے ہیں جن کو اس دھوئیں کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، یہ ان کے لیے ایک مہک ہے اپنے بدن کی، کیونکہ دھواں آگ سے ہے اور سوچ ہی تنگ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ وہاں بھی موجود ہوتے ہیں جہاں سموکرز ہیں۔ اب ان کی موجودگی تو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ مخلوق ہیں، ہر جگہ ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ایک دعا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی جو کہ واش روم جانے کے حوالے سے ہے، اور ایک دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی جو کہ ہر مقام پہ پڑھنے کے لیے ہے۔ تو سورہ مؤمنون آیت 97 اور 98، اور کہو اے میرے رب میں شیطانی خطرات سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس آئیں۔
تو ان سے بچاؤ کی یہ دعا اور یہ آیتیں پڑھنے سے انسان اللہ پاک کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ بیت الخلاء کے لیے جو دعا بتائی گئی وہی پڑھنی چاہیے، اور بیت الخلاء سے باہر جہاں بھی تم ہو اس دعا کو، ان آیتوں کو پڑھو جو سورہ مومنون میں بتائی گئیں۔ اور آخر میں یہ بات کہ جس طرح انسانوں میں بھی نیک اور بد انسان موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی نیک اور بد جنات موجود ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک سورہ جن میں فرماتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، اور صرف انسانوں کی طرف نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی ان کو بھیجا گیا۔ اس بات کی نشاندہی یہ آیات کر رہی ہیں۔ کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جن مجھ سے قرآن پڑھتے ہوئے سن گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہہ دیا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنے رب کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ بیٹا، اور ہم میں سے بعض بے وقوف ہیں جو اللہ پر جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے، اور ہمیں خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہ بولیں گے۔ اور کچھ آدمی جنوں کے مردوں سے پناہ لیا کرتے تھے، سو انہوں نے ان کی سرکشی اور بڑھا دی، یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے، جبکہ وہ بھی انسان جیسی ہی ایک مخلوق ہے، وہ بھی محتاج ہے اپنے رب کی۔ تو انہوں نے ایسے جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا، انہیں اپنے پہ حاوی کروا دیا، اور وہ بھی سمجھے ہوئے تھے جیسا کہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اسے سخت پہروں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ آسمان کو ٹٹولنا، کیوں ٹٹولنا؟ تو اگلی آیت دیکھیے۔ اور ہم اس کے ٹھکانوں آسمانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ کیا سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے؟ جب ان کے رسول وحی لایا کرتے تھے تو انہیں آسمانوں سے وہ پیغام ملا کرتے تھے، اور اب جب انہوں نے آسمان کو ٹٹولا تو وہاں سخت پہرا آ چکا، یعنی وہی جو رسالت اور نبوت کے ساتھ تھی وہ انسانوں میں منتقل ہو گئی، تو یہ ان ٹھکانوں میں سننے کے لیے دوبارہ بیٹھا کرتے تھے۔ پس جو کوئی بھی اب کان دھرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک انگارہ تاک لگائے ہوئے پاتا ہے، تو وہاں اب انہیں کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ نقصان کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کی نسبت ان کے رب نے راہ راست پر لانے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی یہ آیت یہ بات بھی ظاہر کر رہی ہے کہ جنات کسی قسم کا غیب نہیں جانتے، جس طرح کہ تم انسان نہیں جانتے، ورنہ وہ جان لیتے کہ زمین والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور کچھ تو ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ اور طرح کی، ہم بھی مختلف طریقوں پر تھے، یعنی انسانوں کی طرح ہم بھی بہت سی قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے بھی کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ برے ہیں۔ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کا نافرمان برا جن، اور جو اللہ کے راستے پہ اس کی فرما برداری میں تو وہ نیک جنات ہیں۔ اور بے شک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں کبھی عاجز نہ کر سکیں گے اور نہ ہی ہم بھاگ کر عاجز کر سکیں گے۔ اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو اپنے رب پر ایمان لے آیا تو نہ اسے نقصان کا ڈر رہے گا اور نہ ظلم کا۔ تو جو پیغام جنات بھی اپنے رسولوں کے بھول چکے تھے انہیں وہ پیغام یاد آ گئے،
اور انہوں نے اس پہ اب عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور کچھ تو ہم میں سے فرما بردار ہیں اور کچھ نافرمان، پس جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو ایسے لوگوں نے سیدھا راستہ تلاش کر لیا، اور لیکن جو ظالم ہیں سو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ تو یہ تھا جنات سے متعلق بیان۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جن قابو کرنا ہو تو سورہ جن فلاں تعداد میں پڑھ لو۔ اگر کوئی انسان کسی جن کے قابو نہیں آنا چاہتا تو کیا کوئی جن کسی انسان کے قابو آنا چاہے گا؟ جبکہ وہ بھی اپنی سوچ اور خواہشات پہ خدا کی طرف سے اختیار رکھتا ہے، اور جنات کو جو لوگ قابو کرنا چاہتے ہیں وہ تو تمہارے ساتھ ہی رہتے ہیں، کہیں دور نہیں۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔